مولانا محمد احمد صاحب تشریف لائیں اور 5 منٹ کے اندر اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ النار فانقذکم منها۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم اس کی عنایت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اس روئے زمین میں، اس کائنات میں اللہ کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی نعمت ہے۔ لہذا آج اس ایمان کی قدردانی امت مسلمہ کے قلوب سے نکلتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ ہر چیز ایمان کے مقابلے قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلگتے ہوئے لٹایا گیا، خباب کو دہتے ہوئے شوروں پر سلایا گیا اور صحابہ کرام کو بے شمار تکالیف پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے ایمان کے اوپر کبھی حرف نہیں آنے دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے کوڑے لگائے گئے، جن کی سلاخوں کے اندر کیا گیا، لیکن ایمان اور اسلامیات پر کبھی آج نہیں آنے دی۔ بے شمار علماء کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، لیکن ایمان کا کے مقابلے میں کسی چیز کو سودا نہیں کیا ہے۔ لہذا آج ہماری بیٹیاں جس طریقے سے اسلام کے دامن کو چھوڑتے ہوئے جا رہی ہے، اس پر آج ہمیں کبھی افسوس کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آج ہماری بیٹیاں کیوں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کو ایمان لانے کی پاداش میں بے شمار تکالیف پہنچائی ہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم سے کھال اتار لی گئی ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ دیکھو تمام محلات خادمائیں اور بے شمار آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ہیں، آپ ایمان سے پھر جاؤ۔ لیکن اس نے کہا، آسیہ نے، کہ ایمان سے نہیں پھرنے والی، آپ جو چاہے کریں، لیکن ایمان کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ آسیہ کے اوپر ان کے جسم سے کھال اتار لی گئی، جس انداز سے جامع کھال اتار لی جاتی ہے، اس انداز سے کھال اتار لی جاتی ہے، ان کو ان کے جسم پر تکالیف پہنچا گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے اوپر، اس زخمی جسم کے اوپر لہذا میچیں چھڑکے گئی ہیں۔ حضرت آسیہ ان تمام زخموں کی تاب لڑا کر اس دنیا سے چل بسی، لیکن اس وقت میں اللہ کے حضور دعا فرمائی، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرا مجھے پاکیزہ گھر عنایت فرما۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو جنت کے اندر گھر ملنے والا تھا، وہ دنیا کے اندر دکھا دیا گیا کہ دیکھو آپ کو یہ گھر ملنے والا ہے، آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں گھر والا بھی عنایت فرمایا، ایسا گھر والا کہ اس میں زمین میں، اس کائنات میں سب سے عظیم انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ کو شوہر بنایا گیا۔ آسیہ کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ، تو جنت کے اندر جاؤ گی، جنت میں ہماری ایک بیوی آپ کو وہاں ملے گی، اس سے ہمارا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ حیران کہ مجھ سے پہلے آپ ہی کون سی ایسی بیوی بننے والی ہے، حالانکہ سب سے پہلے تو آپ کی زوجہ میں بننے والی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، آپ سے پہلے آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، وہ جنت کے اندر میری بیوی بنا دی جا چکی ہے۔ تو محترم دوستو، لہذا یہ ہوتی ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت۔ لہذا جب ہمارے اندر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان ہم نے چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ کالجیں، یونیورسٹیاں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ہماری بچیاں آفیسر بن رہی ہیں، تو محترم دوستو، اس لیے زمین کی، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے۔ اگر نعمت ایمان سلب ہو جائے یا وہ چھن جائے تو پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے ہونا چاہیے ایمان کی قدردانی کریں۔ ایمان اسی زمین کی، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، لہذا اس نعمت کو اپنائیں، لہذا اس سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ اگر ہماری بچیاں اسلام کے دامن کو چھوڑ بیٹھ رہی ہیں تو جاہل رہنا بہتر ہے۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور بچوں کی بھی لہذا نگہبانی کریں۔ جس طریقے سے بچے اسلام کے دامن کو چھوڑ رہی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لڑکے بھی ایسی ہیں
جو اسلام کے دامن کو چھوڑتے جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اجلاس کو جو کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بہتر طریقے سے کامیابی عطا فرمائے۔ اذکار عبید الرحمان کا نامی ہندوستان کے گوشے گوشے میں جانا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی تعریفات، آپ کے تمام چیزیں نام کے سنتے ہیں، اور کیلی کا نام آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں قاری عبید الرحمان۔ تو بہرحال حضرت قاری صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، کاوشیں جدوجہد ہیں، ہندوستان کے طول عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم سب کی سرکرداری کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔